ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک خاص پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ آج کا پروگرام بڑا خاص ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش نہ صرف مسیحیوں کے نزدیک بلکہ ساری دنیا کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مسیحی تو اس پر بات کرتے ہی ہیں، لیکن دیگر اقوام کے لوگ بھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں۔ تو بائبل مقدس کے شاگرد یا طالب علم ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بائبل مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے انجیل کا پیغام دنیا تک جو ہے وہ پہنچانے والے ہو سکیں۔ آج کا موضوع بڑا خاص ہے، خوشخبری فرشتوں کی زبانی۔ اس خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر شواز پال صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو پاسٹر محسن اقبال، بہت شکریہ۔ آج کے اس پروگرام کے لیے، دوراہا کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا ہے، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمارے سیٹ پر آئے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا خاص ہے، خوشخبری فرشتوں کی زبانی۔ سب سے میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی جو خبر ہے فرشتوں کے ذریعے ہی کیوں پہنچائی گئی بنی نوع انسان تک؟ آمین۔ سب سے پہلے تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس کرسمس کے موقع کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ ساری دنیا میں کرسمس جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے جی۔ اور آج ہمارے لیے بھی بے حد خوشی کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کا سوال بہت زبردست ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے بیشتر جگہوں پر نظر آتی ہے، جی۔ پر فرشتوں ہی کے ذریعے کیوں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ خدمت گزار روحیں ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور خداوند کو جب جب ضرورت پڑی، جس ذریعے اپنے بیٹے کی خوشخبری پہنچانے کے لیے، تو انہوں نے پہنچایا۔ بالکل ایسے۔ تو فرشتہ زمین پر نہیں ہوتا، فرشتہ ہوتا ہے آسمان پر، خدا کی حضوری میں ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے آسمان سے فرشتوں نے بنی نوع انسان کو یہ خوشخبری دی ہے کہ ایک نجات دہندہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہے۔ جی۔ اور فرشتوں کی بات کو دنیا حتمی بات سمجھتی ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا ہے ایسا ہو کے رہے گا، اور یہ کبھی بھی ٹل جو ہے وہ نہیں سکتا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ انسان اس بات سے واقفیت رکھتا ہے کہ جو خبر فرشتوں کے ذریعے دی گئی ہے یقیناً یہ سچ پر مبنی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے سر۔ میں ایک اور سوال اسی کے ساتھ جو ہے ملاتا ہوں کہ فرشتوں کو خوشخبری کا جو پیغام ہے یہ کہاں سے ملتا ہے، کیونکہ لوگ اس کی بابت سننا چاہتے ہیں، اور بائبل مقدس اس سلسلے میں کیا بیان کرتی ہے؟ فرشتوں میں کیٹیگری بنی ہوئی ہے، جی۔ مگر جو جبرائیل فرشتہ ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے پیغام رساں فرشتہ، پیغام پہنچانے والا۔ پیغام پہنچانے والا۔ اور فرشتہ اپنی طرف سے نہ آتا ہے، ٹھیک ہے، نہ پیغام دیتا ہے، بلکہ اسے جو پیغام خدا کی طرف سے ملتا ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے جو کچھ اسے کہا گیا ایز اٹ از جا کر اسی بندے کو یہ وہ پیغام پہنچائے گا۔ اس میں اپنی عقل شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی سوچ شامل نہیں ہے، اپنا کوئی اس کا وہ ارادہ شامل نہیں ہے۔ جو کچھ اسے خدا کی طرف سے پیغام پہنچا ہے، اس نے وہ پیغام ان کے ذمہ پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ گویا یہ کہیے کہ کبھی کبھی خدا جو ہے وہ فرشتوں کو اپنے پیغام دینے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ پالوس نے خطوط کے اندر کہا جو کلام ہمیں پہنچا، پیغام ہمیں پہنچا، ہم اس میں آمیزش نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی اس میں سے گھٹائے گا، بڑھائے گا، کچھ اور کرے گا، تو اس کے لیے پرانے عہد نامہ میں بہت ساری سزائیں شامل کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب روح القدس آئے گا تو تمہیں میری بابت سکھائے گا، تم میرے گواہ ٹھہرو گے، اور جب روح القدس آئے گا تو تمہیں میرے کلام کی اور گہری پہچان دے گا۔ تو آج کا دور جو ہے یہ روح القدس کا دور ہے۔ ہمیں ایسے خادموں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو اپنی طرف سے میزش کر دیتے ہیں، اس کو توڑ مروڑ کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسوں سے کنارہ کیجئے، ان کے پاس آئیے جو روح القدس سے معمور ہوتے ہیں اور آپ کو ٹھیک راہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ بلکہ سر جب ہم نئے عہد نامہ کا ہی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے مقدس پالوس کے حوالے سے بات کی ہے، تو مقدس پطرس کے خط میں بھی چند آیات ہمیں ایسی ملتی ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ
ایسے لوگ بھی ہیں جو صحیفوں کو کھینچ تان کر کلام کو بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. تو اسی سلسلہ میں جب ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی زبانی، تو پرانے عہد نامہ میں خدا نے نبیوں کی بابت یا نبیوں کے ذریعہ سے بھی یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے پیش گوئیاں کی ہیں. فرشتوں کی زبانی خوشخبری یا نبیوں کے ذریعہ سے پیش گوئی، اس میں کیا فرق ہے؟ جی پاسٹر محسن، اس سے پہلے کہ میں آپ کو نبیوں یا فرشتوں کے بارے میں بتاؤں، بائبل مقدس میں دنیا کا کہنا یہ ہے کہ 32,500 وعدے ہیں، کسی کا کہنا یہ ہے کہ 365 وعدے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں پہلا وعدہ ہی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا وعدہ ہے. جی. اور اس کی پیشن گوئی خداوند خود اپنے منہ سے کر رہے ہیں. جی. جب باغ عدن میں گناہ آیا، عورت کو سزا ملی اور اس کے بعد آدم کو سزا ملی، تو وہیں پر آدم کے سامنے، عورت کے سامنے اور سانپ کے سامنے خداوند نے یہ کہا، چونکہ عورت کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا ہے اور اب نجات دہندہ بھی میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ اپنی ایڑی سے تیرے سر کو کچلے گا. وہاں پر تو یہ سب سے پہلے آج تک دنیا میں عورت کی نسل کبھی نہیں چلی، بالکل ایسے کبھی نہیں کہلائی. آپ نسب نامے دیکھیے، ہمیشہ مرد سے نسب نامے چلے ہیں، ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے 12 قبیلے، تو نسب نامے مردوں سے چلے ہیں. عورت کا نسب نامہ ایک ہی ہے جو مقدسہ مریم کا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والا صرف میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہی ہے، اور وہی نجات دہندہ، اور وہی نجات دہندہ. اور اس کی باغ عدن میں پیشن گوئی کی گئی، اس خداوند نے پیشن گوئی کی ہے. اب دنیا میں ایک آئے گا جو نجات دہندہ بن کر آئے گا، انسان بن کر آئے گا. اور دیکھیے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، نبیوں نے بھی کی ہے، اور ہمیشہ ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں. یسایہ کی کتاب کے 7ویں باب کی غالباً 14ویں آیت کے اندر خداوند نے اسرائیل سے کہا کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹے کو جنم دے گی، اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ. اور یہ تو یسوع کے پیدا ہونے سے کوئی 700 سال قبل یہ بات، یہ سایہ. اور دنیا یسایہ کے بارے یا یسایہ کی کتاب کے بارے دنیا پتہ کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی ہے یہ پرانے عہد نامہ کی انجیل ہے. یہ 5ویں گاسپل ہے، یہ گاسپل ہے 5ویں، مسیح کے پیدا ہونے کا، مسیح کی بادشاہی کا، مسیح کے معجزوں کا، اور اس کے بعد مسیح کے صلیب پر مصلوب کیے جانے کا، اور اس کے بعد مردوں میں سے جی اٹھنے کا. اور محسن ایک اور بات بتاؤں، دنیا میں جتنے نبی پیدا ہوئے پرانے عہد نامہ کے، آپ سیمنریوں میں دیکھ لیجئے، بائبل کالجز کے اندر دیکھ لیجئے، اس کی سٹڈی کر کے دیکھ لیجئے، ہر نبی کے دور میں خدا اپنے بیٹے کی پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا چلا آیا ہے. بالکل ایسے. اور اس کی پطرس نے اپنے خط کے اندر کیا کہا؟ جو نجات تم کو ملی، تم سے پہلے نبیوں نے اس نجات کی بابت بڑی تحقیق اور اس کی تلاش کی. تو اس کا مطلب تھا کہ نبی انتظار کرتے رہے. جیسے موسیٰ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، استثنا کی کتاب کے اندر، کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے مجھ جیسا ایک نبی برپا کرے گا. تو یہ اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ اشارہ بھی خداوند یسوع مسیح کی طرف جا رہا ہے. بعض دفعہ دنیا نبیوں کی باتوں پر اور ان کی پیشن گوئیوں کو قبول نہیں کرتی آئی، تو خدا نے اپنے بیٹے کی گواہی دینے کے لیے اور اپنے آپ کو راست اور سچا ثابت کرنے کے لیے دنیا کو بتایا، میں نے نبیوں کو بھی بھیجا ہے، میں نے فرشتوں کو بھی بھیجا ہے، تاکہ دنیا کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے کہ جی ہم تک تو مسیح کی خبر پہنچی نہیں. فرشتوں کو بھی بھیجا گیا تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، نبیوں کو بھی بھیجا گیا تمہیں خوشخبری دینے کے لیے، عام انسانوں کے ذریعے سے بھی. ہر انسان، بہت سارے لوگوں نے فرشتوں کو بھی سنا کہ انہوں نے خوشخبری دی، اور اس کے بعد نبیوں نے بھی سنا کہ انہوں نے دی. تو دونوں میں یہی فرق پایا جا رہا ہے. That's so wonderful. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ الہی منصوبہ ہے جس کی بابت ہم بات کر رہے ہیں آج. تو یہ جو خبریں ہیں یہ آسمان سے پہنچائی گئیں بنی نوع انسان تک. تو خبر کا آسمان پر سے آنا کیا ظاہر کرتا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے آپ. دیکھیے، پہلی چیز
یہ منصوبہ بنایا کہاں گیا جی اور اس منصوبے کی جو کمیٹی ہے یا کہاں پر بیٹھ کر کس کونسل میں یہ بات ہوئی ہے؟ یہ ہے آسمان کی بات اور یہ ارادہ ہے خدا کا، اور خدا انسان کی اس حالت کو دیکھ نہیں سکتا اور اس کے ازلی ارادے کے اندر یہ شامل تھا کہ میں دنیا کو نجات دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجوں گا۔ یس، بلکہ یہ سایہ کی کتاب میں ذکر ہے کہ ہم میں سے کون جائے گا۔ بالکل، آپ کو وہ آیت یاد آ جی گئی جی جی کہ بالکل ہم میں یاد سے ہے۔ کون جائے گا؟ ایسے تو ہی ہے۔ بیٹا جو ہے وہ اس کام کے لیے آیا تاکہ بنی نوع انسان کی نجات کا باعث ہو۔ بالکل، اور یہ آسمان سے خداون کے ارادے کے اندر شامل تھا۔ یس، ایک مکاشفہ کی کتاب کے اندر ایک آیت ملتی ہے ہمیں، ازل سے ذبح کیا ہوا، ازل سے۔ یس، ابتدا سے تو مراد یہ ہے نا کہ آپ کسی چیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی ابتدا ہے، خدا ہے۔ تو یسوع کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے بھائی، اس کے لیے لفظ ازل استعمال کیا گیا ہے۔ یس، ابتدا سے مراد ہے کسی چیز کا آغاز ہونا، پر یسوع کا تو کوئی آغاز نہیں۔ بائبل میں پالوس جو ہے وہ غلطیوں کے خط کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھتا ہے کہ جب وقت پورا ہوا جی تو خدا نے اپنے بیٹے کو عورت سے پیدا کیا۔ جی تو ایک وقت کا سلسلہ چل رہا تھا، جی جی، جب وقت ہوا تو خدا نے اس سے پہلے فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجتے رہے، فرشتوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، لیکن اب وقت پورا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیح کا پیدا ہونا یہ آسمان پر اس کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ انسان یسوع کے وسیلہ سے نجات پا سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود بھی کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہی ہوں، آمین۔ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی باپ تک رسائی نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرشتوں کے ذریعے جو خوشخبری دی گئی یہ ہماری زندگیوں پر کیا اثر ڈالتا ہے، یا یہ پیغام جو فرشتوں کے ذریعے آیا ہماری زندگیوں کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ پاسٹر محسن، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں، اس وقت اور اس وقت پہلا کرسمس جب منایا گیا جی، تو اس وقت آسمان سے فرشتوں کا ایک گروہ بھی آیا یس، جسے کوائر کہا جاتا ہے، اور وہ پرستش کر رہی ہے اور وہ گیت گا رہی ہے، اور ان کا گیت سنیے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، یس، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، یعنی مسیح کی پیدائش تو صلح کا پیغام ہے بالکل ایسے۔ اور یہ سلامتی کا پیغام ہے۔ لیکن ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، اب کرسمس کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں جی، جن کا ذکر بائبل مقدس کے اندر نہیں موجود۔ یس، ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے، دنیا جانتی ہے کہ کرسمس کے اندر کون کون سی چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں، لیکن بائبل کا فوکس یہ ہے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا۔ بالکل ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی جو کرسمس کے حوالے سے بائبل مقدس کے مطابق چیزیں وہ اہمیت رکھتی ہیں، جی، ان کی اہمیت الگ ہے، لیکن جو چیزیں بائبل میں نہیں ہیں ان کو ایڈ کر دیا گیا ہے، ان چیزوں کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت موجود نہیں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر فرشتے آئے ہیں اور ان کا پیغام ہم معتبر سمجھتے ہیں اپنے لیے، اور ان کا پیغام ہی نجات کا پیغام ہے، اور وہ ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں آپ کے لیے صلح کا پیغام آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع پیدا ہوا تو انسان اور خدا کی صلح کرانے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے، یس، اور یہ گیت آسمانی ہے، آسمانی گیت، اور یہ نبی نہیں گیت گا رہے، یہ فرشتے گیت گا رہے ہیں، اور فرشتے پرستش کر رہے، اس کو کہا جاتا ہے کرسمس کی کوائر ہے یہ۔ یس، کرسمس کیرل۔ آج کے دور میں بھی سر یہ ایک ایسا ایونٹ ہے، جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہوتے ایک عرصہ سے، تو جیسے ہی مسیح کی پیدائش کا دن قریب آتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک زندہ گواہی ہے میرے لیے، کیونکہ میں نے تجربہ کیا ہے اس بات کا کہ ناراض لوگ جو ہیں وہ اس دن میں آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ٹیسٹمنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا صلح کا پیغام ہے۔ اور چرچز کے اندر بھی کرسمس کے موقع پر بھی اور گاہے بگاہے بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے معاف کرو، معاف کرو، لیکن جب کرسمس کے موقع پر ہم پیغام دیتے ہیں جی، تو ہم کلیسیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ خدا سے صلح رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لوگوں سے صلح نہیں رکھنا چاہتے، تو ایسے لگتا ہے آپ کا کرسمس جو ہے وہ
اب بائبل کے مطابق کرسمس لگ نہیں رہا. بائبل کے مطابق کرسمس یہ ہے آپ کی صلح خدا کے ساتھ بھی ہو اور آپ کی صلح انسان کے ساتھ بھی ہو, چاہے زیادتی آپ کی طرف سے ہو یا اس کی طرف سے ہو. ایک آیت اور دے دیتا ہوں, جب تو قربان گاہ پر قربانی چڑھانے جاتا ہے وہاں تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے, تو یہ تو نہیں لکھا قربانی گزران کے بعد میں چلے جانا, نو, وہاں لکھا ہے قربانی چھوڑ اور اسی وقت جا کے صلح کر لے, اس کو راضی کر لے, اس کو منا لے. اور اس لیے اس کرسمس کے موقع پر یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے خدا سے تو صلح کرنے کے لیے ساری کلیسیا, سارے پاسبان, سارے لوگ راضی ہیں. آؤ اس کرسمس کے موقع پر جو ناراض ہے, آپ سے منہ پھیر گیا ہے یا کسی بھی سبب سے, آپ یہ سوچئے کہ میری ڈیوٹی کسی انسان نے نہیں, خدا کے کلام نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ مجھے صلح کرنی ہے. آپ قدم بڑھائیے, آپ اس سے ملیے. میں کبھی کبھی چرچ میں بتاتا ہوں, آپ گھڑی میں ٹائم نوٹ کیجئے. آپ کی کسی سے ناراضگی ہے 3 سالوں سے, 2 سالوں سے, 1 سالوں سے, آپ گھڑی پر ٹائم نوٹ کر کے دیکھیے. آپ اس سے کہیے میں سوری کرتا ہوں, میں اپنی غلطی کو مان لیتا ہوں, قبول کرتا ہوں, تو 1 سیکنڈ کا تیسرا حصہ لگے گا تو آپ کی صلح اس سے ہو جائے گی. یعنی اتنا کم ٹائم لگتا ہے. اور پھر چرچ کے اندر, خدا کی حضوری کے اندر یا جہاں پر بھی ہو, تو ایک دم سے دل صاف ہو جاتا ہے, بوجھ اتر جاتا ہے. اب آپ بے الزام ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں, میں نے قدم بڑھایا, وہ بھی میرے پاس آیا, ہماری آپس میں صلح ہو گئی ہے. بہت اچھی بات ہے اور ایسا کرنا چاہیے. پہلا قدم ہمیں بڑھانا چاہیے صلح کے لیے, اور کرسمس کا پیغام بھی یہی ہے کہ صلح ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اور بائبل مقدس میں سر چند ایک ایسے واقعات بھی ہیں, آپ بیان کریں کہ جو خوشخبری مقدسہ مریم کو دی گئی سیم ایز اٹ از وہی یوسف کو بھی دی گئی کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ تو اس کا نام. تھوڑا سا اس پہ ذرا غور کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی عمر جو ہے وہ 50 کے قریب ہوگی, کوئی تھوڑی سی بزرگہ سی ہوگی یا اس کی عمر زیادہ ہوگی. لیکن اگر آپ مقدسہ مریم کی زندگی پر غور کریں, اس کی منگنی ہوئی ہے. کتابوں کا کہنا 18 سال ہے, کسی کا کہنا 16 سال ہے. اب ایک 16 سال کی جوان لڑکی, اس قدر پرہیزگار, اس قدر دعا کرنے والی, اس قدر خدا کے ساتھ چلنے والی, اگر اچانک فرشتہ اس کے پاس آ جائے گا وہ تو ڈر جائے گی. اور مقدسہ مریم کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے, اور وہ ایک دم سے ڈر گئی ہے. اور یہ پیغام فرشتے کو آسمان سے خدا کی طرف سے ملا کہ وہ جائے مقدسہ مریم کو جا کر یہ پیغام دے. اور جتنا فرشتے کو کہا گیا اس نے مقدسہ مریم کو اتنا کہا. جب اسے یہ کہا گیا کہ تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا, تو وہ کہنے لگی کہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی. شریعت کے اندر یہ لکھا ہے ایسی عورت کو پتھر مار مار کر سنسار کرو کہ وہ مر جائے, اور اسرائیل کے اندر دوبارہ کبھی کوئی ایسی بدی نہ آئے. اور جب فرشتہ اسے یہ کہہ رہا ہے نا کہ تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا, تو اس کے ذہن میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا, کیونکہ بیک گراؤنڈ سے وہ واقف ہے. وہ یہودی ہے اور اپنے مذہب سے اور چیزوں سے, کلچر سے, اور یہ مشرقی لڑکی ہے. اور مشرق کے اندر یہ رواج نہیں ہے کہ آپ پہلے دوستی کر لیں, سارا کچھ کر لیں, آگے بات نہ بڑھے تو سٹاپ ہو جائے. نو 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 نو. اور اسے جب وہ پیغام مل رہا ہے تو اس کی ساری ذہن کے اندر یہ چل رہا ہے. لیکن ایک فرشتے نے بات اسے بہت کمال کہی, اور وہ کیا تھا کہ روح القدس کی قدرت سے تجھ پر سایہ ڈالے گی. آپ تھوڑے پیچھے چلے جائیے پرانے عہد نامہ میں. جب اسرائیلی مصر سے نکلے تو ان کے اوپر خدا کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا. ان کے اوپر خدا کا سایہ تھا. تو دن کے وقت میں تو بادل کا ستون ہے, اور رات کے وقت میں وہ آگ کا ستون ہے. ان کے اوپر سایہ تھا. جب وہ اسے یہ کہہ رہا ہے روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا, تو اس کے مائنڈ میں چل رہا ہے یہ سایہ تو خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو جب مصر سے نکالا اس وقت بھی کیا, اور اسرائیل کو کسی اور دشمن سے کوئی خطرہ نہ, کیونکہ خدا کا سایہ. اور اگر مجھ پر روح القدس کا سایہ موجود ہوگا تو جو معاشرے کے اندر مجھے بدنام کیا جائے گا یا مجھ پر پتھر برسائے جائیں گے, چونکہ سایہ مجھ پر روح القدس کا ہے, جو کچھ خدا مجھ سے کرنا چاہتا ہے, کام لینا چاہتا ہے, میں اس کو کرنے کے لیے. اور اس نے یہ جملہ مقدسہ مریم نے کہا, یہ بہت بڑا جملہ اس نے کہا,
تیرے قول کے کے موافق ہو۔ ایسا ہی ہو۔ جیسا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ نے میرا اس وقت چناؤ کیا کہ مجھ سے وہ پیدا ہو جو دنیا کا نجات دہندہ ہو۔ دنیا کہتی ہے کہ مقدسہ مریم نے اپنے پیٹ میں یسوع کو اٹھایا ہوا تھا، لیکن اس کو روحانی پہلو میں یہ دیکھا جائے نا تو مقدسہ مریم نے اپنے پیٹ میں یسوع کو نہیں اٹھایا، بلکہ یسوع ہی نے مقدسہ مریم کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کو دلیری دی ہے کہ وہ ان سارے حالات کا مقابلہ کرے۔ بہت بہت زبردست بات ہے، بلکہ یہ ایک گیت بھی سر ہمیں ملتا ہے گاسپلز میں، جب مقدسہ مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے۔ سو یہ روح القدس کی جو معموری ان کے اندر تھی، اس کے توسط سے یہ سارا گیت بھی نکلا کہ تو نے اپنی بندی کی پست حالی پر جو ہے وہ نظر کی ہے، ہر زمانے کے لوگ، اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک ہیں۔ پہلے انسانی خیال ان کے ذہن میں آیا، لیکن جب روح القدس کی قدرت نے اس پر سایہ ڈالا اور یہ تمام گیت ان کی زبان سے صادر ہوا، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کا پیغام ہے۔ دیکھیے مسیح کے پیدا ہونے کا مقصد دنیا میں جی نمبر 1 صلح کا پیغام، ٹھیک ہے، نمبر 3 اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب اس نجات میں کئی چیزیں شامل ہیں، ایک بدن کی نجات ہے، ایک روح کی نجات ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اپنا شخصی نجات دہندہ، تو وہ آپ کو بیماریوں سے، آپ کو ان سارے حالات سے، اس کے قبول کرنے کے اندر اتنی قدرت ہے کہ آپ کے بندھن ٹوٹیں گے۔ جی، اور ایک اور بات بتا دوں، کئی چیزیں نسل در نسل ساتھ چلتی ہیں یس، اور ان سے پیچھا چھڑانے کی بھی کوشش کرے تو چھوٹتا نہیں، لیکن جب اس نجات دہندے کو آپ اپنی زندگی میں قبول کریں گے تو وہ نسلی لعنتوں سے بھی آزاد کر دے گا۔ آزاد کر کے نجات بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ونڈرفل، سو آج دنیا بیماریوں میں پس رہی ہے، جی اور آج ایک اور بات بتا، آج دنیا چرنی کے چکر لگا رہی ہے۔ جی، ارے جو چرنی میں پیدا ہوا وہ چرنی تک نہیں رہا، وہ بڑا ہو گیا، 12 سال کی عمر میں چرچ کے اندر فقی فریسیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے، 30 سال کی عمر میں دریائے یردن میں یوحنا سے بیپتسمہ لے رہا ہے، پھر 3.5 سال منادی کی، صلیب پر مرے، قبر میں گئے، کوہ زیتون کے پہاڑ سے وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اب وہ چرنی میں چرنی تک نہیں، اب وہ ہمارے دلوں تک آنا چاہتا ہے۔ یس، وہ تو دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے۔ اور اس کی دوسری بات، اگر وہ کھٹکھٹا رہا ہے تو اس کی دوسری بات یہ ہے وہ آسمان پر چڑھ گیا ہے، اب وہ پھر دوبارہ ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ یس، سو گریٹ۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش مبارکہ جو اس دنیا میں ہوئی، اور جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے تو وہاں پر بھی ایک بڑا خوبصورت پیغام ہمیں ملتا ہے، جو مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب تم ساری دنیا کے پاس جا کر انجیل کی منادی کرو۔ میں اس پر بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتنا ضروری ہے ہر ایک مسیحی کے لیے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، خداوند یسوع مسیح کے معجزات، فرشتوں کے ذریعے پیغام، ان تمام باتوں کو دیگر لوگوں تک پہنچائے۔ جو ہماری بنیاد کے اندر چیزیں شامل ہیں جی، جن پر ہماری عمارت کھڑی ہے، ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ان میں نمبر 1 مسیح کا پیدا ہونا۔ یس، اس کے بغیر ہم ایماندار نہیں، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں، اور اس کے بغیر ہم خدا کے ساتھ کبھی ملاقات کر نہیں سکتے۔ ہماری بنیاد کا پہلا حصہ یہ ہے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا کہ یسوع مسیح مقدسہ مریم سے اس دنیا میں روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ یس، ہمارا ایمان ہے اس کے پیدا ہونے پر، بالکل، اور وہ پیدا ہماری نجات کے لیے ہوئے۔ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں نا، جیسے میں نے کہا صلح کرانے کے لیے آئے، نجات دینے کے لیے آئے، اور یوحنا کے خط کے اندر لکھا ہے مسیح اس لیے دنیا میں پیدا ہوئے تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹایا جا سکے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن اگر ہم مسیح کے پیدا ہونے پر ایمان لائیں، اس کی صلیب پر ایمان لائیں، اس کی صلیب پر مرنے پر ایمان لائیں، اس کے قبر پر جانے پر ایمان لائیں، اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لائیں، تو مسیح نے اپنے سارے شاگردوں کو کوہ زیتون کے پہاڑ پر جمع اور اکٹھا کیا، بالکل ایسے، اور اس کو دنیا کہتی ہے مسیح کا گریٹ کمیشن۔
Rest, great. اور اس بات میں مسیح نے کئی لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دیے. ٹھیک ہے. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ ایک قوم کے لیے آیا, ایک فرقے کے لیے آیا, ایک علاقے کے لیے آیا, پر یہاں پر مسیح نے اپنے رسولوں کو کہا جاؤ ساری قوموں کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو. یعنی مسیح کا آنا ایک قوم کے لیے نہیں, ایک قبیلے کے لیے نہیں, ایک گاؤں اور ایک شہر کے لیے نہیں, بلکہ مسیح کا دنیا میں آنا ساری قوموں کے لیے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے, بٹ یہ ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ جو آخری بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ناظرین کو آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں کرسمس کے حوالے سے تو آپ بالکل دے سکتے ہیں. میں اس چینل اور آپ کے توسط سے جہاں جہاں تک لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, میں اسی آخری بات کی مسیح نے جو اپنے شاگردوں کو کہی کہ ساری دنیا میں جاؤ اور جا کر انجیل سناؤ. ٹھیک ہے. آج کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ انجیل پر ایمان لائے, انجیل کو قبول کرے, خوشخبری کے کلام کو قبول کرے, اگر وہ کسی بھی مایوسی کے اندر, نا امیدی کے اندر, بیماری کے اندر, تنگ دستی کے اندر, برے حالات کے اندر, اور دنیا میں نے دیکھا بہت سارے لوگ خودکشی کرنے کے لیے بھی, بہت سارے لوگ خودکشی کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر چکے ہیں, لیکن ایسے حالات میں اگر کوئی ان کی امید ہے تو وہ انجیل کا پیغام ہے. جی بہت شکریہ. اگر کوئی ان کی امید ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے, اس کے بغیر کوئی بھی نجات اور ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا. جی بہت شکریہ پاسٹر جی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج پروگرام دوراہا میں بڑے خاص موضوع پر گفتگو کی ہے, خوشخبری فرشتوں کی زبانی. ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج کیونکہ بات ہو رہی ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے, تو کرسمس سیلیبریشن پر ہم کیک کٹ کرتے ہیں, تو آج بھی اس پروگرام میں کیک ہمارے پاس موجود ہے. میں خدا کے خادم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کرسمس کی سیلیبریشن کے لیے کیک کاٹیں گے. تھینک یو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ساری باتوں کو آج نوٹ کیا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.